السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جو بڑی پلاننگ کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش پوری دنیا بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، اس پہ میں کافی کام کر رہا ہوں. کرپٹ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں گا. اچھا چلے اس پہ باتیں ہونی ہیں. اپنا عمران خان صاحب کے جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں نعیم اور انتظار گئے تھے، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. وہ کیا کچھ ہوا وہ میں ابھی آپ کو وہ سارا بتانا ہے میں نے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ زومیہ جو سیشن جج کی بیوی ہے اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، اور کسی اور نے نہیں، بہت ہی ایماندار آدمی اور منصف جج جو ہے اس نے کی ہے. ڈرائیور ہمائیوں کو ٹریس کرتے ہوئے پاکستانی پہنچ گئی حال یونیورسٹی. میں اس کی تفصیلات میں زیادہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے. اور توشہ خانہ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک شہری نے ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اس کے بارے میں چھوٹی سی تفصیلات ہے، زیادہ سے زیادہ میں بتا سکوں آپ کو. اور یہاں جو گاڑیوں والا مسئلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے وقت ملا تو وہ بھی ساتھ آپ کے سامنے آ جاؤں گا. وکلا نے بڑا زبردست احتجاج جاری ہے پورے پاکستان میں، تو کچھ تھوڑے سے کلپس آپ دکھا دیں گے کہ وکلا احتجاج کس طرح اس سارے معاملے کو لے کے جا رہے ہیں. اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو مردم شماری والا جو بیس بنائی جا رہی ہے سپریم اپنا مشترکہ مفاد کونسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے اس کو بار نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جی. اور باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سر یہ آپ کے سامنے میں نے وہ کیا رکھنی ہے. کچھ ٹویٹ میرے بیک گراؤنڈ پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ڈی سی سمیت پنجاب کے افسران کو نئی گاڑیوں کا آپ نے بار بار کہا تھا وہ چیلنج کر دیا ہم نے، اور اس میں فنانس ڈپارٹمنٹ سے ہدایت لے کر فوری آگاہ کرنے کو کہا ہے کہ فنڈ جاری کر دیے. انہوں نے کہا جی گاڑیوں کا ٹینڈر نہیں جاری کیا فنانس ڈپارٹمنٹ. کیا اس ہفتے گاڑی کا ٹینڈر دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ٹینڈر جاری کرنے جا رہے ہیں تو میں درخواست و مناسب حکم جاری کروں گا. اس بارے متعلقہ حکام سے ہدایت لے کر جو ہے نا وہ قائد عدالت کو آگاہ کریں. آئندہ سماعت پر متعلقہ حکام سے بھی تفصیلی جواب مانگ لیا ہے. جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے. اور چاہے پرویز لائی کو جو خفیہ مقامات کے حوالے سے بات ہے وہ جو اس کے سنگل فیصلے کے خلاف جو اپیل کی سماعت ہے وہ ہو نہیں سکی ہے. اگلا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو میں نے چیلنج کرنے کا آپ کو کہا ہوا تھا، وہ اس پہ آج نوٹس کر دیا عدالت نے. جو 20 روپے یہ قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے کانٹیکٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. باقی ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ اور جوڈیشل ریمانڈ میں 21 اگست تک تسلیم، ابھی تک ضمانتیں ان کی نہیں ہو سکی ہیں. اب یہ ہمارا نظامی عدل ہے، میں اس پہ زیادہ باتیں نہیں کروں گا آپ کا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. یہ ذرا عام آدمی کی سمجھ کے لیے ضروری. چلے ابھی فی الحال پہلے ذرا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے بتا دوں. ملاقات ہوئی، بڑی تکلیف دہ حالت ہے. وہ زیادہ تفصیلات آپ نے ساری سن لی ہیں. اور دیکھیں وہاں سی کلاس میں رکھا ہے، وہاں چونکہ کلاس ہے ہی نہیں، وہاں اے کلاس ہے ہی نہیں، اور عمران خان صاحب کا حق ہے اے کلاس. اور اس میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے ہم رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم باقاعدہ وہاں پر یہ شکایت بھی لے کر جائیں گے یہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. یعنی انہیں اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے، آپ انہیں وہاں کیوں لے گئے ہیں بھائی؟ آپ وہ تو قیدی تو اسلام آباد کی عدالت کے کانٹیکس میں ہے نا، آپ بغیر بتائے. یعنی حیران کن بات ہے کہ اور وجہ ذرا سمجھیے گا کہ اڈیالہ جیل جو ہے، چاہے حکومت پنجاب جو کہ اسلام آباد کی اپنی جیل نہیں ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں وہاں سے اٹک جیل میں بدلا ہے؟ یہ حکومت پنجاب نے بدلا ہے، حکومت یا ہوم ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے. تو یہ وہ ابھی تک حالات سامنے نہیں آ سکے، لیکن یہ ساری چیزیں سامنے آنا بڑا ضروری ہے. پھر عمران خان صاحب کی روٹین جو ہے وہ اپنا ان کی جو نماز کا اور باقی معمولات وہ اپنی جگہ ہے، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ساری بھی تفصیلات آپ کے سامنے وہ آ چکی ہیں. لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں، بیٹھنے والے وہ ہیں نہیں. یہی فرق ہے. یعنی عمران خان سے جب نواز شریف کو اٹک جیل میں بھیجا گیا تھا تو وہ پریشان تھے، عمران خان کو اٹک جیل میں بھیجا تو جو بھیجنے والے ہیں وہ پریشان ہیں. یہ ذرا بڑا واضح طور پر فرق ہے.
جو ہم سمجھنے والی بات ہے، وکالت نامے دستخط ہو کے آ گئے ہیں، اور اپیلیں جو کہ آنی ہیں، اپیلیں میں سسپینشن چھوٹی ہے، سزا تھوڑی ہے 3 سال، تو عدالتیں عموماً جو ہے نا، اور یہ اتنا بڑا لیڈر جس نے الیکشن لڑنا ہے تو سسپینڈ کیوں نہیں کرنا ہے، اس کا نہیں سسپینڈ کرنا تو کیوں کرنا ہے، چھٹیوں میں لگانے کا بہانہ بنایا جائے گا، کوشش یہی ہے کہ فکس ہو جائے۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں وہ دوبارہ جو ٹرائل کا کہہ دیا تھا کہ آپ جا کر دوبارہ اس کو سیشن جج کا ذمہ ڈال دو، سیشن جج نے جو کچھ کیا دلاور منجو نے، وہ آپ صاحب کے سامنے ریکارڈ پہ اویلیبل ہے، جو اس نے طریقہ کار اپنایا وہ کسی طرح بھی اس کو جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے ہیں آپ بتا دیں کیا جسٹیفیکیشن دی جا سکتی؟ بالکل جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی ہے۔ فیصلہ جو ہے انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، کورم جان جوڈس، وداؤٹ جورسڈکشن، میں کیا کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کروں، اور یہ ہمارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بھی ہے، یہ بیسیکلی مس ڈیکلریشن کا کیس ہے، اور یہ کرپٹ پریکٹسز کہہ دیا اس کو، یعنی اس کو یہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز۔ یہ بھی میں نے کوشش کی کلیئر کرنے کی، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا اپنا انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کر کے کہ ان تک اصل حالات اور واقعات سامنے آ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ جو تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں ان سب تک میں نے کوشش کی ہے آ جائے، کچھ فیصلوں کا ذکر بھی کیا ہے، یا 3 سال یا قید یا جرمانہ ہو تو وہ تو ملزم قانونی طور پر ضمانت پر رہائی کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ سسپینشن کے میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں وکلا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے احتجاج کیا گیا، بڑا زبردست احتجاج تھا، کافی جو یہ کہنے کا عوام نے نکلی، عوام نکل رہی ہے، ایسا ایسا ڈر اور خوف ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو اس کانٹیکس میں جو احتجاج ہے، کچھ تصویریں ویڈیو جو ہے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کس کوشش سے کر رہے ہیں۔ ہمایوں دلاور کی اپنا ٹریس کرتے ہوئے جو ہے نا شیعان وہ حل یونیورسٹی پہنچ گئے، حل یونیورسٹی میں انہوں نے ٹریس کر لیا، وہاں پروفیسر نیاز شاہ نے انہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کسی کو پریشر اس طرح نہیں ہے، نہ کوئی وائلنس کرنی چاہیے، احتجاج آپ کا احتجاج کی شکل میں پورا تو آپ کو حق ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وائلنس سامنے آ جائے، تو اس وائلنس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور وہاں شیعان گیا، شیعان نے وہاں ویڈیو بھی کی ہے، میں ویڈیو نہیں چلا رہا ہوں، مجھے ایسا ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے نالج کے لیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں۔ کچھ اب جو نیاز شاہ صاحب ان کی تو تصویر بھی آلریڈی چونکہ یہ میڈیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹوں پہ چل چکی ہوئی ہے، یہاں جانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے نالج بھی ہونی چاہیے کہ وہ حل یونیورسٹی میں آ چکی ہے، تو عوام کا غصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ہے۔ اور اسی طرح مختلف بار ایسوسی ایشن نے بھی اس بارے میں پریس ریلیزیں جاری کی ہیں، کنڈیمنیشن کی ہے اس فیصلے پہ، یعنی اس فیصلے پہ اتنی تنقید ہوئی۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ جب آیا تھا تو اس پہ تنقید اس حد تک نہیں ہو سکی تھی، نہ ان کی موجودگی میں ہو سکے گی۔ یہاں فرق یہ ہے کہ یہ تنقید یعنی آج کے دور میں تنقید ہو رہی ہے، تو ذوالفقار علی فیصلے کے مقابلے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا جو فیصلہ آیا وہ نہ صرف بدنیت پہ متصبانہ فیصلہ ہے۔ جج نے جیسے میں نے بتایا اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس نے اپنا جو ہڈن ایجنڈا تھا اس ہڈن ایجنڈے کو یہی کہہ سکتے ہیں پورا کیا ہے، اور جواب دے تو پھر عوام کو ہونا پڑے گا اس کو، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ بڑی مزدار بات ہے، جو ضمانت ہے جج صاحب نے وہ دے دی ہے، اور معصومہ جو ہے سیشن جج صاحب کی جو مسز ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اریسٹ ان کو اسی موقع کے اوپر جو ہے نا وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور میرٹ پہ کی ہے، تشدد اور وہ سارا کچھ سامنے ہے۔ ایک بات میں یہاں کر دیا نا، کچھ لوگ ہمارے ہاں دو سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں سے کچھ پیسے دے کے غریبوں کی مدد، اپنے تئیں لوگوں کو دیکھیں وہاں کچھ ایسوسیشن ہے انہوں نے رابطہ کر لیا ہوا ہے، اگر ہم تک کوئی رابطہ کرتا تو ہم کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی فیس، یعنی میرا اور میرے دفتر کی ٹیم کوئی 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرتی ہے کسی سے اس حوالے سے جب رابطہ، لیکن ابھی چونکہ ابھی وہ سٹیج ابھی آئی نہیں ہے کہ جہاں قانونی امداد کی ضرورت ابھی فی الحال پڑے، ابھی تو کہ ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، سرکار یہاں پر آلریڈی موجود ہے، تو سرکار کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ اور سرکار بڑے اپنے پریشر کی وجہ سے، یعنی اب عوامی پریشر کی وجہ سے ان کو فیس کرنا ہے، اس بچی کے کیس کو لے کر چلنا ہے، اور اس بچی کے کیس آپ کو پتا ہے ساری قوم الرٹ ہو چکی ہے، اس قوم میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کسی طرح، قوم برداشت کرنے کے، یعنی قوم اس میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں کر رہی ہے، یاد کیجیے کہ قوم اس میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں کر رہی ہے،
اور بعد گرفتاری سے پہلے آپ کو پتا ہے اس میں ریمانڈ ہوگا، ریمانڈ میں کوئی ریکوری ہونی ہے، کچھ چیزیں ہونی ہیں، ڈیٹیل ڈسکشن ہونی ہے، وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ ضمانت کے کیس ضمانت میں جائے گا۔ ابھی فی الحال اس میں اتنا پریشان ہونے کی میں نہیں سمجھتا ایسا ضرورت ہے کہ جو آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں۔ اور آخر میں سپریم کورٹ میں جیسے میں نے بتایا متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے کہ ٹرائل دوبارہ شروع کیا جائے، فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ 184(3) شاید اپلائی نہ ہو سکے۔ چلے اچھا ہے، آپ اپنے طور پر تو آگے، لیکن یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے آخر میں سمیٹتے ہوئے ان چیزوں کو پھر ایک تو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساتھ سسپینشن دی جائے گی۔ ضمانت اس طرح ہوتی ہے وہ سسپینڈ ہوگی تو اس میں عمران خان صاحب کی جو سسپینشن والا معاملہ ہے وہ بھی یعنی سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی تو نااہلی والا بھی سسپینڈ ہو جائے گا۔ تو نااہلی کے فیصلے کی بنیاد پر الیکشن کمیشن جو ہے پارٹی لیڈر سے ہٹا رہا ہے، جو ابھی جیسے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دینا ہے، بدنیتی بڑی واضح طور پر کلیئر ہے۔ تو جیسے وہ سسپینڈ ہوگی تو پارٹی لیڈر کے طور پر بھی آ جائیں گے۔ اب ڈر و خوف الیکشن کا ہے کہ الیکشن وہ چاہتے ہیں جلدی کرانا ہے، ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہو جائے تاکہ چیزیں ساری سامنے آ جائے۔ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ چیلنج کر دیا گیا ہوا ہے، اور وہاں بھی ریمیڈی لی جائیں گی، اور جتنی غیر قانونی اریسٹ ہے، جو عمران خان صاحب کو سہولیات چاہیے آئینی اور قانونی طور پر، وہ ساری کی ساری ان کو دینی پڑے گی، اور بدنیتی اب ان سب کی عیاں ہو چکی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔